قرآن کریم کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس مقدس کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، یعنی تعلیم اور قراءت قرآن۔ یاد رکھے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جسے تلاوت کی جاتا ہو، یعنی اس کی کتاب کو تلاوت کی جاتی ہو یا اس کتاب کو باقاعدہ طور پر تلاوت کرنے کے بعد اس کے ساتھ اجر و ثواب کا وعدہ بھی ہو۔ لیکن تورات اپنی مقام پر ہے، انجیل اپنی مقام پر، زبور اپنی مقام پر ہے۔ ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ کتابیں ایسی ہیں جیسے ہمارے ہاں وکلاء کی الماریوں میں لا کے قانون کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، بعض اس کو نکالتے مسئلہ دے کر پھر وہیں رکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے صبح پڑھا جائے اس کا الگ ثواب، شام کو پڑھا جائے الگ ثواب، بوڑھا پڑھے الگ، جوان پڑھے الگ، عورت پڑھے الگ، تمام کیفیتیں الگ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جو شخص کھڑے ہو کے نماز میں قرآن کا ایک حرف پڑھے ہر حرف کے بدلے 100 نیکی ملتی ہے، اور اگر بیٹھ کے نماز میں پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر باوضو ہو کر قرآن چھو کر پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں گئی نہیں، اور بغیر ہاتھ کے لگائے یعنی چلتے پھرتے قرآن کو پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو شخص پڑھنے والے کی طرف کان لگا کے سنتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ضرور ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر نیکی رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے، پھر رمضان میں ہر عبادت کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں 1000 مہینے سے افضل اس کو ضرب دے کر اگر ہم خود ملٹی پلائی کریں تو کتنا ثواب بنتا ہے کہ ایک پارہ پڑھنے سے ایک آدھا پارہ پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، خود تصور کریں۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، یہ مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی زبان کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے زمین آسمان کے بنانے سے کئی ہزار سال قبل جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی چند صورتیں تلاوت کی تو حاملین عرش فرشتے جھوم اٹھے اور پکار اٹھے، کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ امت جس کے حصے میں یہ کتاب ہوگی، اور کتنے خوش نصیب ہوگی وہ زمانے جو اس کتاب کو پڑھیں گی، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جس میں یہ کتاب محفوظ ہوگی، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کان جو یہ کلام سنیں گے۔ ایک روایت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کی تلاوت کا کیا انداز تھا، یعنی نبی کی تلاوت کتنی زیادہ ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں، نفل رکعت میں 6.5 پارے تلاوت فرماتے تھے، اور کئی مرتبہ آپ تو پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی ہر سال رمضان میں تشریف لاتے اور نبی کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ جیسے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں تراویح میں، عام روٹین میں بھی ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے۔ قرآن اگر دیکھا جائے صحابہ کا قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا، تو انبیاء کے بعد کون ہے؟ سب سے افضل انسان جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھا، اللہ کے محبوب میرا کیا کام ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، میرا کام دعوت و تبلیغ دینا، تیرا کام بھی دعوت و تبلیغ۔ میرا کام قرآن پڑھنا ہے، تیرا کام بھی قرآن پڑھنا ہے۔ پڑھنا صدیق اکبر نے کیا کیا کہ وہ صبح دکان پر جاتے، شام کو جب لوٹتے تو جتنا قرآن اترا ہوا تھا وہ پورا ختم کر دیتے تھے۔ جب پہلے دن گئے تو جب واپس لوٹے 6 جلیل القدر صحابہ جن کا نام عشرہ مبشرہ میں لیا جاتا ہے، ان کو سب مسلمان لا کے محبوب کے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا میری آج کی پونجی ہے عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کو آپ نے خدمت میں لا کے کھڑا کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میری آج کی پونجی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق قرآن
کتنا پڑھتے تھے؟ جب صبح جاتے شام کو کام بھی کرتے اور قرآن بھی پڑھتے، جتنا قرآن اترا ہوا تھا وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں کس نے نہیں سنا؟ ہر آدمی جانتا ہے ان کا واقعہ کہ وہ مرد کلندر ہیں جس نے قرآن سنتے اسلام قبول کیا، جس کی بہن نے قرآن سنا اور قرآن بہن سے سن کر اتنا مارا کہ آپ نے بہن کو لو لہان کر دیا۔ قرآن کی تاثیر تھی، نبی کی دعا تھی، نبی نے آپ کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ کہ عمر کو یا کر دے، عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے یا عمر بن حشام۔ سیدنا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل قدر صحابی ہیں کہ کسی کی بدر گواہی دے گا شہادت کی، کسی کی کہے وہ احد دے گا، کسی کی خندق دے گا اور کسی کی یرموک دے گا، لیکن مسلح رسول جس کی گواہی دے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ وہ عمر بن خطاب ہے جس کا مسلح رسول محراب نبی مسجد نبوی میں نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ کل قیامت کے دن یہ شہادت کا جو گواہی دے گی وہ مسلح رسول دے گا۔ حضرت عثمان کے بارے میں کیا تلاوت تھی؟ سیدنا حضرت عثمان تو پوری زندگی قرآن کے سے وابستہ تھی۔ حضرت عثمان کلمہ پڑھ کے سامی قرآن بن کر، اور قرآن عثمان نے زندگی گزاری قاری قرآن بن کر۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے دور حکومت گزارا تو جامع اور ناشر قرآن بن کر حضرت عثمان دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کر آج بھی عجائبات میں، ترکی کے عجائبات میں جب حضرت عثمان کے اوپر وار کیا گیا تھا تو آپ قرآن کے الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو آج بھی وہ قرآن کے اوپر وہ خون کے چھینٹے آج بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ نے دنیا میں قیامت کی صبح تک اس معجزے کو، اس آپ کی جو ہے وہ معجزے کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا۔ حضرت علی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صبح سے اٹھتے، جب صبح سے شام تک قرآن پڑھتے تھے، یعنی صبح سے تلواروں کے ریگ زانوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب صبح اٹھتے جہاد بھی کرتے رہتے تھے اور جب شام کو واپس لوٹتے تھے قرآن آخر سے الف لام سے قرآن والناس تک ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں، بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت حسین سے کسی نے پوچھا تھا، اے حسین آج بھی تم کربلا کے ریگزانوں میں قرآن پڑھو گے؟ بڑا بہترین جملہ تھا، تاریخی الفاظ ہیں۔ فرمایا نانا محمد نے طائف کے پتھر کھا کے قرآن پڑھا ہے، نانی ختیجہ نے محمد کی مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا ہے، ابا علی نے میدان جہاد میں قرآن پڑھا ہے، اماں فاطمہ الزہرا نے چکی پیس کر قرآن پڑھا ہے، بھائی حسن نے تخت پر بیٹھ کے، خلافت پر بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے۔ آج تو مجھے حسین کو کیا ہو گیا، قرآن نہ پڑھوں؟ مزہ تو تب ہے کہ آج کربلا کے میدانوں میں تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھ کر نانا مصطفیٰ کی طائف کی سنت کو زندہ کروں۔ یہاں پہ شاعر کیا خوب کہتا ہے، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا کلام اللہ، ملائکہ بھی حیران ہوئے، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ صحابہ کی کیا ذکر کریں کہ ایک ایک صحابی قرآن سے جڑا ہوا تھا، ایک ایک صحابی قرآن ان کی زندگی میں ایسا تھا۔ سیدنا ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے جن کو امت کا سب سے بڑا قاری کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اتنا بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، نبی نے فرمایا ایک مرتبہ فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو میں کیسے سناؤں؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں قرآن سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کا دل میں، مجھے خوشی ہوگی میں آپ کا قرآن سنوں گا۔ دیکھیے میرے اکابرین جن کا ہم نام لے رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز رات اور قرآن کریم میں یعنی رمضان المبارک میں وہ 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اور امام شافعی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بچی، ان کی بیٹی جب افطاری کا سامان یعنی افطاری کے لیے تیاری کرتی تھی اور اتنی دیر میں وہ قرآن مجید کے 15 پارے ختم کر لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے دن رات میں 300 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور امام ابو یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 100 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ امام بکی بن مخلد ہر رات میں 13 رکعتوں میں قرآن ختم کرتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اور امام بخاری روزانہ 1 ختم کیا کرتے تھے، رمضان میں روزانہ 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابن عساکر روزانہ 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور شاہ محمد اسماعیل شہید عصر سے مغرب تک پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی کوٹری میں بیٹھ کر قرآن
قرآن کو زبانی یاد کیا، اور اس گئے گزرے دور میں مولانا مسعود اظہر نے انڈیا کی جیل میں 1 ماہ مکمل قرآن حفظ کیا۔ مولانا محمد اعظم طارق نے جیل میں یومیہ 1 قرآن 10 پارے تلاوت کرتے تھے۔ کس بزرگ کا ہم ذکر کریں، یہ وسط دل ہے بہت، وسط صحرا ہی کم، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا ہی کم۔